اچھی بات تو یہی ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے, جب بالکل کسی صورت میں, جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے, پہلے تو بھائی مرم لگا لو, نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر, پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں, ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں, محبت سے بات نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں, ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, یہ غلط ہو گئی. تو ایک بندے نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن, تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا, اللہ معاف فرمائے, آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیں. جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئی اس لڑکے کے گھر میں. پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا, آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی, سہیلی کو بتایا کہ الحمدللہ چھیڑ کے آئی ہوں ماشاءاللہ, اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا, اور ماں باپ خوش ہوں گے ماشاءاللہ, ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی بھی ماشاءاللہ. خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا, آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں, تو لڑکی کو غصہ آیا, میں عزت دار, مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا, تو اماں کو بتا دیا اس نے. اماں پہنچ گئی اس کے گھر, لڑکے کے ابا کے گھر, تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے, اماں کو بتایا. تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے, صحیح ہے, اللہ کے بندو اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. چلو خیر یہ صرف اماں ہی کو بتایا, لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں. تو اس کی ماں نے کیا بولا, وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا, میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام. وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس, تو میں تو شرم سے زمین میں بولو بھائی گڑ گیا, یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے. کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت بولو بھائی نہیں کروں. ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ, اتنے برے نہیں ہیں, اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ اور کیا ہوگا. تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے, لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا, کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم, آج کل الٹا ہوتا ہے. ابا کے پاس کیس آتا نا, ابا پتہ کیا, ابا کیا کرتے, ابا بولتے چھیڑ دیا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا, یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں. میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی. جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, اس میں اور نیگیٹو جذبات, یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں, تو پھر تمیز سے 2 نمبر کیا, پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا. ایک شخص نے ہیروئن پی, نوجوان لڑکا تھا, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, حالانکہ شریف آدمی تھا, اس کی صحت تھی خراب, بیچارے کو بنتی, حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی, ہڈیاں نکل رہی ہیں, چہرہ اندر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, یار لگتا ہے تم پیتے ہو. باقی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا, حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ. تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو, حالانکہ کہہ رہے میں نہیں پیتا تھا. پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر, صحت نہیں بن رہی تھی, بالکل ہڈیاں نکل رہی تھی. کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر. میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا. غلط کیا اس نے, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی. لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں. تو بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے, مزید جرت پیدا ہوتی ہے. تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال, ارے بول لو یار, رکھ لیا کرے. بیٹا تم بڑے اچھے آدمی, ایسا تم سے ہو گیا لیکن ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نہیں, کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے, میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی. ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں. بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی نہ آنے دو. بچوں کو جب باپ کا پتہ چلتا ہے نا باپ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر. بچے کے سامنے تو باپ کی تعریف ہی ہوگی, تمہارے باپ جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو لیکن پھر بھی اگر ابا نے آنکھیں دکھا دیں اور کبھی 2-4 تھپڑ لگا دیے تو عزت دار آدمی تمیز سے مار
کھاتا ہے, وہ چرچے نہیں کرتا کہ ارے ابا ہیں یار جب کھلا رہے ہیں, کیا اوقات ہے باپ اگر نکال کے گھر سے باہر بولے چل نکل بے یہاں سے, کیا اوقات ہے, کوئی پوچھے گا؟ باپ کو مکمل کیش کرا لیتے ہیں, پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ابا کو ابا ماننا. اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی, خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا, بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے. اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے, وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, خوشی منانی ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی, اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے, یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے, یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے, یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا, آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی, کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے, اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پہ بجلی نہیں, آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا, ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے, وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈیک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے, ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے, بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا, 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں ہے, اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا, جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً, کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں, تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ, وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو, ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں, اس میں پبلک ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں, بہت بڑا بنگلہ, یہ کمرہ, یہ بیڈ روم, یہ فلانا, یہ اس کے لیے, یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں یہاں پہ, 1 بیوی, 1 بچہ, 1 عدد ابا, 1 عدد اماں, تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے کرائے پہ لے لیتے, رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم, اتنے دیواریں کھا رہی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہے. آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے, یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہے, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. او بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی وہ خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین,
تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو۔ بربادی ہے خدا کی قسم۔ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں۔ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے۔ برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا۔ خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی ہو۔ بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے، باقی جو 10واں ہیں وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے۔ تو یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے۔ خیر، ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، ٹھیک، یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے، اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے، بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، پڑھتا نہیں ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، تو بچے کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں، اس کہیں دیکھو اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے، اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے، اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، بنٹے کھیلنا، لٹو کا کھیلنا، ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا، ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو۔ دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا، لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا، کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے۔ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں نا، سگریٹ کا یہ نقصان، گٹکے کا یہ نقصان، پان کا یہ نقصان، چائے کا یہ نقصان، تو چھوڑتے ہیں، خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا۔ تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور اس صحیح راستے پر ابھارنا، یعنی اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے، یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 2 + 2 = 4، یہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں۔ تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، انگلش ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میرا بھی اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لیے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں، سمجھا دوں۔ ورنہ یہی بات اگر میں سادہ انداز میں جو 2 اور 2 4 کی طرح کہوں تو آپ بور ہو کے چلے جائیں گے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل اختیار کیا ہے۔ تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو، بولے گا دیکھو بیٹا محنت نہیں کی بڑا نقصان ہوتا ہے، فلاں کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا، مثالیں زیادہ دے گا، تھیوری کم پیش کرے گا۔ فلاں کو جانتا ہے اس نے کیا کیا، دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے چھولے بیچ رہا ہے آج کل اس کو دیکھ جا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے، مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی اس کے۔ تو آپ مثالیں زیادہ دو گے، تھیوری کم پیش کرو گے، نظریات کم پیش کرو گے اس کے سامنے۔ مجھے یاد ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں آیا، میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے، تو اس کو کہنے لگے کیا بھائی تیرا کنویں کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ ہے بھائی، گڑھے کھودے گا، کدال چلائے گا، اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لے، محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو۔ جو بڑے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جو بیچارہ کنویں کھود رہا ہے وہ ناکام ہے، میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی۔ بہت سے کنویں کھودنے والے جنت میں ہوں گے، بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے، لیکن آپ سمجھانے کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے، مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے۔ آپ اس کو لیں گے بیٹا دیکھ آج تو نے اسکول سے چھٹی کر لی، میں نے برداشت کر لیا، کل اگر چھٹی کی نا تو یہ دیکھ رہا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ 5 انگلیاں تیرے منہ پہ چھاپ دوں گا میں صحیح ہے نا؟ یہ اسٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا۔
تو دھمکیاں بھی دے گا, لالچ بھی دے گا کہ بھئی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے, نتھیا گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے.